آج کا جو ٹاپک ہے اٹس ویری اسینشیل فار آل آف اس. اٹ از ایگزام, رائٹ, اور پرابلی دا لاسٹ ایگزام اور دا فائنل ایگزامینیشن. میں آپ کو ایک انالوجی دینا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے, ہر شخص نے لائف میں ایک ٹائم گزارا ہے جس میں ہم نے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں بڑا ٹائم گزارا ہے. اور اس ٹائم میں وی آل ہیڈ گڈ ٹیچرز اینڈ گڈ ٹیچرز اینڈ گڈ ڈیز. کچھ ٹیچرز بہت کنسرنڈ ہوتے تھے, کچھ ٹیچر اتنے کنسرن نہیں ہوتے تھے. Imagine the best teacher you ever had in your college life or university life, جو آپ کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن تھا, جو آپ کو بہت سنسیئرلی پڑھاتا تھا. اس کا مقصد صرف اپنی جاب کو پورا کرنا نہیں بلکہ آپ کو آنیسٹلی ٹیچ کرنا تھا اور ایک اچھا انسان بنانا تھا. اس سبجیکٹ میں بھی اور اس ایگزام میں بھی چاہتا تھا کہ آپ کے بہترین نمبرز آ جائیں تاکہ آپ لائف میں کچھ اچیو کر سکیں. Imagine that teacher. وہ کس طرح سے پڑھاتا تھا, کس طرح سے یعنی کھول کے کانسیپٹس کو کلیریفائی کرتا تھا, ان کے کانسیپچولز ہر چیز کلیئرلی بتاتا تھا میں. اور امیجن اے ٹیچر جو بچوں کی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن نہیں بلکہ ہر چیز کے بارے میں کنسرنڈ ہو, اس کی ہیلتھ کے بارے میں, اس کے فائنانسز کے بارے میں, اس کی آخرت کے بارے میں اسپیشلی. اور وہ آپ کے پاس ہونے پہ یا آپ کی سکسیس کا اتنا کنسرنڈ ہو کہ وہ آپ کو ایگزامز میں آنے والے پرابل کوشچنز بھی بتا دیں کہ یہ کوشچنز موسٹ پرابلی آئیں گے. آؤٹ آف 10 کوشچنز میں آپ کو 15 بتا رہا ہوں, 15 میں سے 10 کوشچنز آئیں گے. امیجن دیٹ ٹیچر جو آپ کے بارے میں اتنا کنسرن ہو. اور اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری ہر جگہ پہ تقریباً پوری دنیا میں 3 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. دا فرسٹ کیٹیگری از جو ٹیچر کو اپنے بارے میں آنیسٹ سمجھتے نہیں ہیں. ٹیچر کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہی بول رہا ہے, یہ باتیں ٹھیک نہیں کر رہا, یہ آنیسٹ نہیں ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ لائر ہے. اور دوسری کیٹیگری وہ جو دے تھنک دیٹ ٹیچر از آنیسٹ, دے تھنک دیٹ یس ہی از کنسرنڈ اباؤٹ اس, بٹ دے سے کہ لیٹس ریلیکس فار ناؤ, وی ول پریپیئر فار دس ایگزام نیئر دا ایگزامینیشن ڈیز. ابھی کھا لو, پی لو, جی لو, ابھی دل کی مان, من کی مان, وائی ناٹ میری جان. اور پھر کچھ ٹائم بعد جب ایگزامس قریب آئیں گے تو پھر پڑھنا شروع کر دیں گے. اینڈ دے اسٹارٹ اسٹڈینگ اینڈ اوپن دیئر بکس رائٹ بیفور دا ایگزامینیشن ڈے. اینڈ دیر از اے تھرڈ کیٹیگری آف اسٹوڈنٹس جو اس ٹیچر کی صرف آنیسٹی پہ بلیو ہی نہیں کرتے بلکہ جو اس نے نصیحت کی اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل اس کی گائیڈنس کے مطابق چلاتے ہیں. And it's the only third category of the students who were happy during the exam, after the exam, and on the day of result, and ہمیشہ کے لیے لائف کو آسانی سے گزارتے ہیں, رائٹ. I hope ہم سب جو اسٹوڈنٹ لائف سے گزرے ہیں سب کو ریلیٹ کر پائیں گے. اور میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں یعنی دور جاہلیت میں ان مائی جیز, رائٹ, جو دور جو ہم نے دین کے بغیر گزارا جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں, اس میں ایگزامس کے دن آتے تھے, ہمیں کافی انزائٹی ہوتی تھی, کافی پریشانی ہوتی تھی کیونکہ پورا سال میٹر کرتا تھا اس ایگزام پہ. لیکن کچھ دفعہ سنس ہمارے کانٹیکٹس تھے اندر کی مینجمنٹ کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہم نے اپنے کانٹیکٹس کو یوز کر کے ہم نے پیپرز کچھ دفعہ آؤٹ کروا لیے. اور جب پیپرز آؤٹ کروا لیے تو دین دا ایگزامینیشن واز ویری ایزی. اور وہ ہم وی ور سرپرائزڈ اینڈ وی ور ویری ہیپی کہ الحمدللہ تو خیر نہیں, جو پیپر ہمارے پاس 1-2 دن پہلے آ چکا تھا وہی ایگزام پیپر میں جب آیا اور ہم نے سامنے دیکھا تو دل کی دنیا جو نا بہت خوش ہو رہی تھی, رائٹ. سو اٹ واز ویری ایزی فار اس اینڈ وی ہیڈ نو انگزائٹی بیکاز ہم نے ایگزیکٹلی ان کویشچنس کا آنسر پریپیئر کر لیا تھا. جسٹ امیجن ایک ایسا شخص, اینڈ دیر واز اے کیس, ایگزام پیپر آؤٹ ہونے کے بعد بھی اس نے تیاری نہیں کی. اور لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے, کتنا بڑا لوزر ہے یار یہ شخص. پیپرز یعنی کی تو تیاری پوری بک یعنی لوگ یاد کرتے ہیں, لیکن ایگزام کی جو پیپرز ایگزیکٹلی اس پہ آنے ہیں وہ ملنے کے بعد بھی تو نے تیاری نہیں کی. اتنا سوچتا ہے تو, اتنا نکما ہے تو, یو آر اے پرسن ہو ہیز نو فیوچر. امیجن دا موسٹ امپورٹنٹ ایگزامینیشن جس میں صرف 1 سال نہیں ضائع ہوگا اگر فیل ہوگا تو,
2 سال نہیں ضائع ہوں گے, کچھ ایام, کچھ روپے ضائع نہیں ہوں گے, بلکہ ایٹرنیٹی ضائع ہونے کے چانسز ہیں. اور وہ کوشچن جو انویجیلیٹر ہوگا وہ کوئی عام انسان نہیں, بلکہ وہ اٹ ول بی کوشچن بائی دا لارڈ آف ہیونز اینڈ دی ارتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایک دن سوال کریں گے, ہمارا ایگزام لیں گے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. بے شک یہ ریمائنڈر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے, آپ کے لوگوں کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, بے شک ہم آپ سے سوال کریں گے اور ہم آپ سے کوشچن کریں گے. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, ان کو پکڑ کے رکھو, ان کو گائیڈ کرو, ان کو ہولڈ آن ٹو دیم. انہم مسئولون, اللہ تعالیٰ اپنے اینجلز کو کہیں گے کہ ہولڈ آن ٹو دیم, ان کو اپنے قابو میں رکھو, اپنے قبضے میں رکھو, ان سے ہم سوال کریں گے. The question is the paper out? Yes, the paper is out. سوال ہمیں بتا دیے گئے ہیں. Make preparations right now, guys. There are no retakes, no second chances. There's only one chance. Only one chance. And you should expect the question number 1 to be as-salah. Imagine question paper کے سامنے آپ کا پہلے question ہے نمازیں کتنی پڑھیں اور کیسے پڑھیں اور کس حالت میں پڑھیں. You know what? ہمیں ہے کہ نمازیں کتنی پڑھیں جی, اس نے پڑھی ہیں جی, آج دن کی 4 نمازیں پڑھ لے تھا, جانے دو جی, زیادہ تو پڑھی ہیں نا. نہیں. تو questioning about salah will be very thorough and precise interrogation. رکوع کے بارے میں سوال کیا جائے گا, کیسا کیا. سجدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وضو کے بارے میں سوال کیا جائے گا. خشوع کو دیکھا جائے گا, کیسا خشوع تھا نماز میں. ٹائم پہ پڑھی یا لیٹ کرتا تھا یہ نمازوں کو, ڈیلے تو نہیں کیا اس نے. کس طرح سے وہ نمازوں کو پڑھتا تھا, کس حالت میں نمازوں کو پڑھتا تھا. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ایک صحیح حدیث ہے, شیخ البانی لے کے آئے ہیں, اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا, اس کی عمر 70 سال ہوگی, یعنی 60 سال تو اس سے نمازیں پڑھی ہوں گی نا, اگر 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے یار تقریباً. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے. حیرانی کی بات ہے, ایک نماز بھی قبول نہیں. نمازیں پڑھتا تھا, کاؤنٹنگ پوری ہوتی تھی, لیکن کیا کرتا تھا یہ, لا یتم رکوع و یتم سجود و یتم سجود ولا یتم رکوع. لا یتم رکوع و یتم سجود و یتم رکوع ولا یتم سجود, کہ وہ یا رکوع تو پراپر کرتا ہوگا, سجدہ پراپر نہیں کرتا ہوگا, یا اگر سجدہ پراپر کرتا ہوگا تو رکوع پراپر نہیں کرتا ہوگا. اللہ اکبر, ایک نماز قبول نہیں کریں گے. یہ انسان کیا کرے گا, کہاں جائے گا. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں نماز تو پڑھے ہوتے ہیں لوگ, لیکن نماز پڑھ کس طرح ہیں کہ کبھی رکوع میں پورا گئے نہیں اور پھر کھڑے ہو گئے, اور کھڑے صحیح ہوئے نہیں, ابھی اوپر سیدھا کھڑے ہوئے نہیں, سیدھا ڈھل سجدے میں گر کے چلے گا. اللہ مستعان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ, سب سے پہلی چیز جو بندے سے پوچھی جائے گی قیامت کے دن میں, عملہ الصلاۃ, اس کے اعمال میں سے نماز ہوگی. فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر.